ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک اچھا دھاری ناگن رہتی تھی۔ اس اچھا دھاری ناگن کے پاس ایک جادوئی بکری بھی تھی جو بہت دودھ دیتی تھی، اور وہ اچھا دھاری ناگن اس بکری کا دودھ پیتی تھی۔ وہ جادوئی بکری سارا دن جنگل میں خوب گھومتی پھرتی تھی اور مزے سے گھاس کھاتی تھی، اور وہ اچھا دھاری ناگن بھی بہت مزے سے اس بکری کا دودھ پیتی تھی۔ اس بکری کا ایک بچہ بھی تھا جو اب بڑا ہو گیا تھا، اور وہ بچہ اپنی ماں بکری کے ساتھ رہتا تھا۔ اماوس کی رات تھی، اور وہ اچھا دھاری ناگن بہت خوش تھی کیونکہ اس کو دیا گیا شراب جس سے اس کو مکتی ملنے والی تھی، اور وہ پہلے کی طرح کسی کا بھی روپ دھار سکتی تھی۔ اور پھر رات کو جب چاند نکل آیا تو اچھا دھاری ناگن کو شراب سے مکتی مل گئی، اور اس نے ناگن چڑیل کا روپ دھار لیا، اور اب وہ بہت خوش تھی کیونکہ اب وہ کسی کا بھی روپ دھار سکتی تھی۔ دوسری اور اچھا دھاری ناگن کے پڑوس میں ایک خونخوار لالچی چڑیل بھی رہتی تھی جو بہت لالچی، خونخوار اور دشت تھی۔ اور تبھی وہ چڑیل کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں بھی اس جادوئی بکری کا دودھ پیوں گی، اور اس کا سارا دودھ میں حاصل کر لوں گی، اور یوں مجھے اس جادوئی بکری کا دودھ پی کر بہت ساری شکتیاں مل جائیں گی۔ رات کو ناگن چڑیل سو رہی ہوتی ہے اور صبح ہو جاتی ہے، اور وہ ناگن چڑیل اٹھ جاتی ہے اور اٹھ کر اپنی بکری کے پاس جاتی ہے تاکہ بکری کا دودھ پی کر شکتی حاصل کر لے۔ اور تبھی وہ بکری کے پاس جاتی ہے تو بکری اس کو بتاتی ہے کہ ای ناگن چڑیل، رات کو کوئی آیا اور میرا سارا دودھ نکال کر لے گیا، اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ اب تم آج میرا دودھ نہیں پی سکو گی۔ ناگن چڑیل کہتی ہے ٹھیک ہے۔ پھر ناگن چڑیل جنگل میں گھاس چرتی ہوئی بکری کے پاس جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ ایسا کون ہو سکتا ہے جو ہر روز تمہارا دودھ نکال لیتا ہے، ہمیں اس کا پتہ کرنا ہوگا۔ اگلی رات کو لالچی اور بھینکر چڑیل پھر آتی ہے اور بکری کا سارا دودھ نکال لیتی ہے، اور دودھ نکال کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اگلے دن وہ چڑیل بکری کے بچے کو اٹھا کر اپنی گفا میں لے جاتی ہے، اور اس بکری کے بچے کو کہتی ہے کہ اے بکری کے بچے، میں تمہیں مار کر کھا جاؤں گی، اور تمہیں کچا ہی کھا جاؤں گی، تمہارا گوشت تو بہت لذیذ ہوگا۔ اوہ 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 اوہ۔ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اگلے دن صبح بکری ناگن چڑیل کے پاس جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ رات کو میرے بچے کو بھی کسی نے اٹھا لیا ہے، اور مجھے میرا بچہ نہیں مل رہا، تو اے ناگن چڑیل، میرے بچے کو ڈھونڈ لو۔ اور ناگن چڑیل ایک منصوبہ بناتی ہے اور رات کو بکری کے پاس چلی جاتی ہے اور ایک چٹان کے پیچھے چھپ جاتی ہے۔ تبھی وہ دیکھتی ہے کہ وہ دشت اور لالچی چڑیل وہاں آتی ہے اور آ کر بکری کا سارا دودھ نکال کر لے جاتی ہے۔ تبھی وہ ناگن چڑیل بہت غصہ ہوتی ہے اور وہ اچھا دھاری ناگن کا روپ دھار لیتی ہے اور کہتی ہے اب وہ اس دشت چڑیل سے ضرور بدلہ لے گی، اور پھر دوبارہ وہ ناگن چڑیل بن جاتی ہے تاکہ اس بھینکر چڑیل کا مقابلہ کر سکے اور اس سے اپنا اور اپنی جادوئی بکری کا بدلہ لے سکے۔ اگلے دن وہ ناگن چڑیل اس خونخوار اور دشت چڑیل کے پاس اس کی گفا میں جاتی ہے اور اسے کہتی ہے اے دشت چڑیل، میرے بکری کے بچے کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ اور تبھی یہ کہہ کر وہ دشت چڑیل پر حملہ کر دیتی ہے، لیکن اس کا کوئی بھی حملہ دشت چڑیل پر اثر نہیں کرتا۔ تبھی وہ دشت چڑیل اس ناگن چڑیل کو پکڑ کر زمین میں دفن کر دیتی ہے اور وہاں پر ایک راکشس کو پہرے پر بٹھا دیتی ہے تاکہ یہ ناگن چڑیل کہیں بھاگ نہ جائے۔ اور وہ دشت چڑیل ناگن چڑیل کو کہتی ہے اے ناگن چڑیل، اب تمہاری خیر نہیں، میں اب تمہیں مار دوں گی اور تمہاری جادوئی بکری کو بھی اپنا بنا لوں گی اور اس کو سارا دودھ پی جاؤں گی، اور اس سے مجھے بہت سی شکتیاں حاصل ہوں گی۔ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا ناگن چڑیل؟ اور تبھی وہ لکڑیاں ڈال کر ناگن چڑیل کو جلا کر مارنے لگتی ہے۔ تبھی اچانک وہاں پر ہر طرف دھواں سا پھیل جاتا ہے۔ اچانک وہاں پر جادوئی بکری آ جاتی ہے اور وہ جادوئی بکری اچھا دھاری ناگن کی ناگ منی نکال لیتی ہے
جس سے وہاں پر بجلیاں سی کڑکتی ہیں اور ناگن چڑیل کو اپنی ساری شکتیاں واپس مل جاتی ہیں اور وہ زمین سے باہر نکل آتی ہے اور وہ اچھا دھاری ناگن کا روپ دھار لیتی ہے اور وہ اچھا دھاری ناگن بن کر اس راکشس کو مار ڈالتی ہے اور اس بھینکر چڑیل کے گرد لپٹ جاتی ہے اور اس بھینکر چڑیل رونے اور چلانے لگتی ہے اور وہ ناگن چڑیل اچھا دھاری ناگن بن کر اسے مار ڈالتی ہے اور یوں وہ خونخوار اور دشت چڑیل کا خاتمہ کر دیتی ہے اور اس کے بعد ناگن چڑیل بکری اور اس کے بچے کے ساتھ گھر کی طرف چل پڑتی ہے تاکہ عید کے دن وہ بکری کے بچے کی قربانی کر لے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ظالم کا خاتمہ بہت جلد ہو جاتا ہے۔